صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ واجب الاحترام کو دعوت دی جائے، ایک دو اعلانات سماعت فرمائیں کہ 27 مئی بامقام تامری مجلس سے اذان منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں پڑھیں گے ذاکر اہل بیت سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا، جناب مولانا ریاض حسین رضوی صاحب، جناب ذاکر اہل بیت کامران عباس پیر صاحب، جناب ذاکر اہل بیت شہنشاہ عباس نقوی۔ 27 مئی بامقام تامری مجلس سے اذان منعقد ہوگی۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ مجلس اذان میں شرکت فرمائے اور ثواب دارین حاصل کرے۔ 10 رمضان المبارک بامقام مغل چک سیدہ مجلس سے اذان منعقد ہوگی۔ اس میں پڑھیں گے ذاکر اہل بیت سید ساجد حسین ساجد صاحب ڈیرہ اسماعیل ہاں، جناب ذاکر اہل بیت ندیم نوتک صاحب، جناب ذاکر اہل بیت افضال حسین جعفری صاحب۔ 10 رمضان المبارک بامقام مغل چک سیدہ۔ پھر 20 رمضان المبارک بامقام بٹھا والا مجلس سے اذان منعقد ہوگی، جس میں پڑھیں گے ذاکر اہل بیت رضوان قیامت صاحب، جناب ذاکر اہل بیت عمران شاہ صاحب بورے والا، جناب مولانا محمد حسین نجفی صاحب مدینہ منورہ۔ اس کے علاوہ علماء ذاکرین پڑھیں گے 20 رمضان بامقام بٹھا والا۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اب میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام وکیل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب علامہ محمد عباس رضوی صاحب آف رسول نگر کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کے بعد واجب الاحترام ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضح الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقتو ام و تمتعو فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھئے بلند آواز۔ اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھئے۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، اولین گزارش یہ ہے کہ بندے 10,000 بھی ہوں تو نماز اپنی اپنی ہوتی ہے، وہ بندہ اکیلا بھی ہو تو بھی نماز اپنی، اور بلا تمہید آغاز گفتگو ہے۔ بالکل تمہید کی ضرورت نہیں، اور تمہید کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حسین کی مجلس میں آنے والوں نے مجلس عزا کی تمہید اپنی ماؤں کی آغوش میں بیٹھ کے سن رکھی ہے۔
اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بڑی معروف آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرا حبیب ان سے کہو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اپنے قربا کی مودت کی۔ ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے، آیت بھی یاد ہے، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کوئی اور آیت یاد ہو نہ ہو، یہ آیت ضرور یاد ہے، کیونکہ شیعت کی سب سے بڑی دلیل ہے ہی یہ آیت، عزاداری کی سب سے بڑی دلیل ہے ہی یہ آیت، اجر رسالت اور بازبان مصطفیٰ مانگا۔ مصطفیٰ خود تو کبھی کچھ کہتے نہیں، جو بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی مصداق، یہ جو مجالس اعضاء ہیں یہ مودت ہے۔ تو مودت کہتے کسے ہیں؟ پرانی تعریفیں آپ نے سن رکھی ہیں، وہ مچھلی کا تڑپنا، پانی میں جانا، پانی سے نکلنا، وہ تو آپ کو آز پر بھی ہے، وہ تو مکمل یاد بھی، لیکن ایک ہی تعریف ایک لفظ کی نہیں ہوتی۔ ویسے دنیا میں لفظوں کے معنی اور ہوتے ہیں، جب اللہ لفظوں کو منتخب کر لیتا ہے تو پھر ان لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے کعبہ کے معنی بلند ہیں، لیکن ہر بلند جگہ کو آپ کعبہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ لفظ اللہ نے منتخب کر لیا، اس لیے یہ اللہ کے گھر کے ساتھ منسوب ہو گیا، اب کسی اور گھر کے ساتھ یہ استعمال ہو نہیں سکتا۔ قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، لیکن ہر پڑھی جانے والی کتاب کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مخصوص ہو گیا اس کتاب کے لیے جو مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوئی، جو نبیوں کے سلطان کے دل پر نازل ہوئی، یہ قرآن اس کے لیے مخصوص ہو گیا۔ ویسے امام ہر آگے کھڑے ہونے والے کو امام کہتے ہیں، لیکن اب چونکہ مصطفیٰ نے اس لفظ کو اپنے لیے چنا ہے، اس لیے ہر بندے کو امام نہیں کہا جائے گا، امام صرف اسے کہا جائے گا جس کی امامت کا اعلان خود مصطفیٰ کرے، ہر بندے کو امام نہیں کہا۔ کیا کہنے آپ کے، آپ نے بڑا اچھا سنا ہے، ایک دو ہاتھ بھی اٹھ گئے، ایک دو آوازیں بھی بلند ہو گئی، اور یہ میرا مسئلہ بھی نہیں، بالکل میں بغیر گھبراہٹ کے بات کرنے کا عادی ہوں، فل مجمع ہو تو بھی میں اسی انداز سے پڑھتا ہوں، ایک بندہ بیٹھا ہو تو بھی مجھے ایسے ہی پڑھتا، میں بالکل مطمئن ہوں، آپ بھی مطمئن رہیے گا۔ یہ لفظ محبت بھی اللہ نے چن لیا ہے، ویسے اس کے معنی محبت کے ہیں، لیکن چن اللہ نے لیا ہے لفظ محبت بھی عربی کا۔ تو میں پہلے محبت سمجھا دوں کہ محبت کیا ہے، پھر میں مودت درس کرتا ہوں۔ جب تک محبت سمجھ نہیں آئے گی تب تک مودت سمجھ نہیں آئے گی۔ محبت کیا ہے؟ محبت قبلہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی؟ بولے ہیں، گرمی جتنی آپ کے لیے اتنی میرے لیے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے محبت، ایک ہے قوت جاذبہ، ایک ہے قوت دافعہ۔ یہ نہ کوئی فزکس کا سوال ہے، بڑی آسان سی بات ہے کہ یہ جاذبہ کیا ہے اور دافعہ کیا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اس میں جاذبہ بھی ہوگی، دافعہ بھی ہوگی، اور محبت کی تصویر بھی نظر آئے گی، پتہ چل جائے گا کہ جاذبہ کسے کہتے ہیں، دافعہ کسے کہتے ہیں۔ اور نے بڑی قوت کے ساتھ یزید کو دفع کیا تھا، اور حسین نے اس سے کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ حر کو جذب کیا تھا، اور محبت کی تصویر نظر آ گئی تھی۔ کیا کہنا، بڑی مہربانی، بہت بڑی نوازش، یہ ہے محبت۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ہے محبت، میں پوری توجہ۔ یہ ویسے 5 حروف پہ شاہ جی مشتمل ہے، کتنے جی؟ 5 حروف۔ بندے پریشان ہوں گے، میم ہے بے تے، تو یہ 4 ہیں نا، اس میں ایک با کھلی ہوئی ہے، ایک با چھپی ہوئی ہے، اور چھپی ہوئی نہ ہو تو محبت ہے ہی نہیں۔ جی آپ کیا کہنا ہے؟ یہ 5 حروف ہیں، ویسے 4 جلی اور 4 جلی 1 خفی، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ویسے محبت کئی قسم کی،
وہ محبت جو نفرت کی وجہ سے ہو نا، تھوڑی توجہ، وہ محبت جو نفرت کی وجہ سے ہو وہ محبت بڑی کمزور ہوتی، اور وہ نفرت جو محبت کی وجہ سے ہو وہ بڑی مضبوط ہوتی۔ بڑی توجہ، ہم نے کسی کی نفرت میں آل محمد سے محبت نہیں کی، ہم نے آل محمد کی محبت میں کچھ لوگوں سے نفرت کی ہے۔ کیا بات ہے، آپ کے سمجھ رہی ہیں؟ ہم نے آل محمد کی محبت میں کچھ لوگوں سے نفرت کی، اور جب محبت ہو جائے تو پھر محبت ترقی بھی کرتی ہے۔ میں صرف یہی آج کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ جب محبت ترقی کر جائے تو پھر وہ بنتی کیا ہے؟ محبت اپنا ارتقاء کا سفر طے کر لے، کمال پہ پہنچ جائے تو پھر اس کا نام کیا ہوگا؟ رٹی رٹائی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کہنے کا میں عادی نہیں، اور یہ بھی بندوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ مجمع مشکل باتیں نہیں سنتا۔ مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والے ہی سنتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی سن نہیں سکتا۔ بات ہے پہنچانے کی، میں کوشش کروں گا پہنچانے کی۔ محبت ترقی کا سفر طے کر کے کمال پہ پہنچے تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ لیکن محبت کمال پہ پہنچتی کیسی؟ پہلے یہ دیکھنا کہ محبت کمال کا سفر طے کرے تو پھر کہاں تک جاتی؟ آپ بھی ترقی کر رہے ہیں، میں بھی ترقی کر رہا ہوں، یہ بھی ترقی کر رہے ہیں، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں، یہ بچے بھی ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ جمود کسی چیز میں ہے نہیں، مسلسل ترقی ہوتی ہے۔ عقیدے میں بھی ترقی ہوتی ہے، جسم میں بھی ترقی ہوتی ہے، روح میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ یہ ترقی ہے کیا؟ ایک جملے میں عرض کروں ترقی کیا ہے؟ سلمان نے ترقی کی ہے، بڑا محترم مجمع میرے سامنے، سلمان نے ترقی کی ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ عیسیٰ سے محمد تک۔ ہائے ہائے، تھوڑی توجہ، میں ابھی مشکل بات تو کر ہی نہیں رہا۔ عیسیٰ سے محمد تک سلمان نے ترقی کی ہے۔ کتاب کا نام دمۃ الثاقبہ ہے۔ سلمان پہلے جناب عیسیٰ کے حواری تھے، ہاں دمۃ الثاقبہ میں جا کے دیکھیں، اور پھر 550 سال کے بعد مصطفیٰ تک پہنچے۔ یہ 550 سال کا سفر ہے جو سلمان نے طے کیا، اور پھر مصطفیٰ تک پہنچے۔ بے توجہ، اور جب مصطفیٰ تک پہنچے تو سرکار دو عالم انہیں ایک دروازے پہ لے گئے، ایک دہلیز پہ لے گئے۔ اس دہلیز پہ سلمان رک گئے، اس سے آگے سلمان کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ سلمان کی ترقی کی حد ہے۔ اسے باہر رکنا تھا، اندر نہیں جانا تھا۔ قبلہ دیکھیے گا، باہر ہی رہنا تھا، اندر نہیں جانا تھا۔ یہ حد تھی سلمان کی کہ اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا۔ جتنے بندے بیٹھے مجھے دعا دے دو گے، سلمان اندر نہیں جا سکتا تھا، مگر سلمان اپنے اندر سے اتنا خالص تھا کہ پھر اندر والے اسے باہر آ کے ملتے تھے۔ کیا کہنے آپ کے، جی ہیں آپ آباد رہے، کیا بات ہے آپ کے سننے۔ سلمان اندر سے خالص اتنا تھا کہ پھر اندر والے آتے تھے باہر اور اسے باہر آ کے ملتے۔ تو یہ ترقی تو کی سلمان نے، اور کتنے عرصے میں کی؟ بولیں 550 سال میں یہ ترقی کی سلمان۔ جو 550 سال کا سفر کروا کے سلمان کو بطول کے دروازے کی لکڑی دے دے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو ایک رات کا سفر کروا کے ہور کو بطول کا رومال دے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، جی آپ آباد رہیں، سلامت رہیں، کیا کہنے آپ۔ یہ محبت کے سلسلے سے میرے بھائی، یہ محبت سے ہوتا ہے، یہ نفرت سے نہیں ہوتا۔ ہم بھی ملت مسلمہ کو دعوت دیتے ہیں، آؤ، یہ محبت ہے، ہم در سے محبت دے رہے ہیں۔ محبت کے سوا یہاں ہے کچھ نہیں، جو کچھ ہے محبت ہی محبت ہے۔ ہم نے سب کو بلایا، آپ نے مجلس کے اشتہار پہ لکھا تھا فلاں فلاں ہے، کیوں جی؟ لیکن سارے بندے تو نہیں آئے، کچھ بندے آئے ہیں، کچھ نہیں آئے۔ میں وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ آیا کیسے جاتا ہے۔ بے توجہ، جب محبت ترقی کر کے مودت بن جائے پھر بندے مجلس میں آتے ہیں۔ پوری توجہ، جب مودت بن جائے تو پھر بندے مجلس میں آتے ہیں۔ تو یہ مودت کیا ہے؟ مجھے اس بات کا شوق نہیں ہے کہ بہت نعرے لگے ہیں، میرے لیے یہ اطمینان کی بات ہے، آپ سن اچھا ہے۔ مودت ہوتی کیا ہے؟ یہ کٹائی کا موسم نہیں گزرا گندم کا کچھ دنوں پہلے؟ میں بھی اتنا نیا نہیں ہوں، لگتا ہوں گا، ہوں نہیں، پرانا بتاؤں۔ پرانے زمانے میں بندے داتریاں تیز کرواتے تھے، جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا تو وہ لوہار کے پاس جاتے تھے۔ وہ لوہار قبلہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تھا، ریتی اس کے پاس ہوتی تھی،
وہ اس کے دندانے نکالتا تیز کرتا اور اسے لوہے کے ذرے گر گر کے مٹی میں ملتے رہتے تھے. وہ ذرے زمین پہ گر جاتے تھے, بندے آگے وہاں پہ حکا شکا بھی پیتے تھے, مل کے بیٹھتے تو اوپر وہ بھی بیٹھ جاتے, تو انہیں پتہ نہیں لگتا تھا مٹی کہاں ہے, لوہا کہاں, کیونکہ لوہا مٹی میں مل گیا تو اس کی شکل مٹی جیسی, اس پہ مٹی کا رنگ چڑھ گیا, پتہ ہی نہیں لگتا تھا مٹی کہاں ہے, لوہا کہاں. عام آنکھ سے قبلہ بندہ تلاش بھی نہیں کر سکتا کہ لوہے اور مٹی کو الگ کر لے. پھر ایک دن ایک لوہا خریدنے والا آ جاتا, وہ کہتا جی مجھے یہ جو چور ہے نا, لوہے کا چورن جو ہے تمہارے پاس, وہ مجھے خریدنا ہے. تو لوہار کہتا لے لو. تو وہ ہاتھوں سے تلاش نہیں کرتا, وہ اپنے تھیلے سے ایک مقناطیس نکالتا, وہ مٹی پہ پھیرتا, مٹی وہیں رہ جاتی تھی. وہ جو لوہے کے ذرے ہوتے تھے وہ کھچتے کھچتے دوڑ کے مقناطیس سے چمٹ جاتے تھے, کیونکہ ان میں طاقت تھی مقناطیس کی طرف جانے. مٹی ادھر رہ جاتی تھی, مٹی نہیں جاتی تھی. بس یہی وجہ ہے, اسی کا نام مودت ہے. ہم مجلس کا اشتہار دیوار پہ لگاتے ہیں, اسے لوگ پڑھتے ہیں, سارے پڑھتے ہیں, اپنے بھی پڑھتے ہیں, بیگانے بھی پڑھتے ہیں. جو مٹی ہوتی ہے گھروں میں رہ جاتی ہے. کیا بات ہے, سلامت ہے. یہ جو سلسلے ہیں نا مودت, اس میں تبلیغ نہیں کرنا پڑتی. ہاں دیکھیں نا, کوئی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں, یہ گورنمنٹ کے جلسے ہوتے ہیں, سیاسی جلسے ہوتے ہیں, بڑے انتظامات ہوتے ہیں, گاڑیاں لوگ بھیجتے ہیں, آؤ جی, پھر چھوڑ کے بھی آئیں گے, لے کے بھی آئیں گے. یا بندہ کوئی پیدل آ گیا, کوئی سائیکل پہ آ گیا, بے توجہ. اور پھر حسین کا جلوس پوری کائنات سے مختلف. بندے 100 بندوں کا جلوس نکال لیں تو پولیس آ جاتی ہے کوئی چیز توڑ نہ دے. حسین کے ماتمیوں کا 10 لاکھ بندوں کا جلوس گزر جاتا ہے, رستہ بھی گندا نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے آپ کی, سلامت رہے ہیں, کیا کہنے آپ کے. اور یہ جلوس آج سے تو ہے نہیں ہے, یہ جلوس ہے کب سے. آپ کو پتا ہے یہ جلوس کب سے ہے اور کیوں ہے, وجہ کیا ہے جلوس کی. یہ میں نے اور آپ نے نکالا, کسی مولوی نے کہا یہ جلوس نکالو, تو پھر بتاؤ جلوس نکالنے کی وجہ کیا ہے. شام میں ایک حکمران تھا بے غیرت, اس نے توہین رسالت کی تھی. اس نے کہا تھا نہ کوئی وحی تھی, نہ نبوت تھی, نہ کتاب تھی, توہین رسالت ہوئی. تو پہلا جلوس 28 رجب 60 ہجری کو حسین ابن علی نے مدینے سے نکالا تھا. یہ توہین رسالت کے خلاف جلوس تھا, اور وہ جلوس رکا نہیں, وہ جلوس مسلسل ہے, یہاں تک آ گیا. یہاں کندھے بدلتے ہیں, جنازہ نہیں بدلتا, نسلیں بدلتی ہیں, جنازہ نہیں بدلتا. صدیوں میں گزر گیا, توہین رسالت کے خلاف نکلا ہوا یہ جلوس ہے. اب جس جس کا دل ہے وہ ہماری مجلس میں آ جائے اور ہماری آواز میں آواز بلند کرے. جو بندے کہتے ہیں ہم توہین رسالت کے خلاف ہیں, اور دیواروں پہ بھی لکھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا, سر تن سے بعد میں جدا کرنا, پہلے ہمارے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگا لے کہ ماضی, حال اور مستقبل میں جس کی آواز بھی محمد کی آواز سے بلند ہوئی ہے, اس پہ کل بھی لعنت تھی, اس پہ آج بھی لعنت ہے. ایک بار ہمارے ساتھ آواز تو ملاؤ. ایک تو یہ جلوس ہم نے نہیں نکالا, اور پھر اس میں بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, ہم محنت بھی نہیں کرتے. کیا ہو, اشتہار لگاتے ہیں, میسج کر دیتے ہیں, لوگ مجلس شبیر میں آ جاتے ہیں. میں توجہ, نیاز حسین جائے. اچھا, کئی بندوں کا دل یہ ہے, کوئی بندے یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بیٹا لینا ہے, میں مجلس میں جاؤں. یہ مودت کے خلاف, میری اولاد نہیں ہے, بیٹا چاہیے. تو میں اس بندے سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں بیٹا چاہیے تو مجلس میں نہ آ, گھر بیٹھ کے مانگ لے, حسین دے دے. بیٹے کے لیے مجلس میں نہ. کئی بندے کہتے ہیں کہ جی میرے پاس رزق نہیں ہے, میں غریب ہوں, میں مفلس ہوں, میں مجلس میں جاؤں گا, منت مانوں گا, رزق میں اضافہ ہو جائے گا. تو مجلس میں آ کے رزق مانگنا, چل ٹھیک ہے, آ جا مجلس میں, لیکن تو نہ بھی آیا تو حسین دے دیں گے. روٹی کا شیعہ نہ بن, بیٹے کا شیعہ نہ بن, گھر میں رہ, حسین دے دیں گے. حسین کوئی حاضری لگا کے رزق دیتے, حسین کوئی اپنے چاہنے والوں کو رزق دیتے. میں بتاؤں حسین کیسا رزق دینے والا ہے. حسین ایسا رزق دینے والا ہے جو 13ویں ضرب کے بعد بھی شمر کا رزق بند نہیں کرتا. کیا بات ہے آپ کے سامنے, حسین تو وہ رزق دینے والا ہے. اور رہی بات بیٹا دینے کی, تو بیٹے تو حسین ان کو بھی دیتے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا.
وہ کلمہ پڑھوا کے بیٹے دیتے تو گھر میں بیٹھ بیٹا مانگ حسین دے دیں گے۔ اور میں اپنے اس محترم اجتماع سے اپنے انتہائی واجب الاحترام سامعین کی یادداشتوں کی وساطت سے ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، حسین سے بیٹا لینا کمال نہیں، حسین کو بیٹا دینا کمال ہے۔ ہائے ہائے کیا کہنے آپ، حسین کی خدمت میں بیٹا پیش کرنا کمال ہے۔ آپ حسین سے گھر مانگیں گے تو گھر تو مل جائے، لیکن حسین سے گھر لینا کمال نہیں، حسین کے لیے گھر چھوڑنا کمال ہے۔ اچھا اگر آپ گھر لے بھی لیں تو چھوٹا سا گھر ہوگا، آپ اس میں قید ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ حسین کے لیے گھر چھوڑ دیں گے تو آپ قید سے آزاد ہو جائیں گے، تو پھر رہیں گے کہاں؟ میں دو مصرے اپنے ایک سلام کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے حسین کے لیے گھر چھوڑے پھر وہ کہاں رہتے ہیں؟ جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں؟ جو حسین کے لیے گھر چھوڑتے ہیں پھر وہ اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ تو یہ معجزے حسین کے نہ پڑھو، آؤ میں تمہیں شبیر کا معجزہ بتاؤں۔ حسین کا سب سے بڑا معجزہ حسین کے نام کا معجزہ ہے کہ 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کے ایک بار یا حسین کہتے تو 7ویں کوٹڑی میں چھپا ہوا یزید بھی باہر آ جاتا ہے۔ کیا بات آپ کے سننے، یہ میرے مولا حسین کا معجزہ ہے۔ اور جب تم حسین کے دربار میں آؤ گے تو پھر تمہیں ملنا کیا؟ اور میں یہ عرض کر دوں کہ شبیر کے دربار میں جب آپ آ جائیں گے تو پھر صرف رزق نہیں ملتا، پھر صرف روٹی نہیں ملتی، پھر صرف بیٹا نہیں ملتا، پھر صرف شفا نہیں ملتی۔ آپ نے بڑا اچھا سنا ہے، آواز ابھی آپ کی بلند نہیں ہوئی، میں شبیر کا ایک معجزہ بتا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو آواز بلند کیجیے گا۔ میرے مولا حسین کا معجزہ یہ ہے کہ حسین جب چاہے یزید کی فوج کے جرنیل کو بلا کر اسے علیہ السلام بنا دیتے۔ کیا کہنے یار، جسے بات سمجھ میں آئی، جس بندے کو نہیں پتا چلا میں اسے سمجھا دیتا۔ میرے مولا نے ہور کو نہیں بلایا، اور کیا تھا؟ جرنیل تھا یزید کی فوج۔ تو یزید کی فوج میں کیا تھا؟ جہنم میں تھا، حسین جہنم سے نکال۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک اور بات کو، اگر اولاد کے لیے مجلس میں نہیں آنا، رزق کے لیے مجلس میں نہیں آنا تو جنت کے لیے بھی نہ آنا۔ ہاں، کیونکہ جب مجلس کے لیے گھر سے نکلیں تو جنت کہیں رستے میں آ جاتی ہے۔ حسین کی مجلس، حسین کا ذکر، حسین کی کربلا جنت سے بہت آگے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے قرآن سے پوچھیں کہ جنت ہے کیا؟ توجہ ہے؟ پوچھیں ذرا قرآن سے، جنہوں کے دن کے دلوں میں مودت ہے وہ توجہ رکھیں۔ قرآن سے پوچھے جنت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنا، متقی بندوں کو نہیں، تقی بندوں کو۔ متقی اور تقی اور متقی وہ ہیں جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے اور اس پر ایمان لائے، جس پر ایمان لانا تقوی کی شرط ہے۔ اور تقی اسے کہتے ہیں جس کا نام لینے سے ہی بندے متقی بن جاتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو نہیں، تقی بندوں کو بنایا۔ تو یہ وارث کون ہے؟ ملکیت اور ہوتی ہے، وراثت اور ہوتی ہے۔ جملہ میں بڑا کہنے جا رہا ہوں، یہ رومال میں بازار سے قیمتاً خریدوں نا تو میں اس کا مالک ہوں، اور اگر یہی رومال میرا باپ مجھے دے تو میں مالک نہیں، میں وارث ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو چیز باپ کی طرف سے ملے وہ وراثت ہے، جو بندہ خود خریدے وہ ملکیت ہے۔ علی جنت کا مالک نہیں، علی جنت کا وارث ہے، اور اگر علی جنت کا وارث ہے تو پھر مان جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ جی آپ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ پہلے قرآن سے پوچھو کہ جنت ہے کیا، جنت کہتے کسے؟ میں اپنے مولا کا ایک فرمان سنا، صلوات پڑھنے آپ بلند آواز سے۔ مولا کا فرمان ہے، زینب جمانی نے میرے مولا علی سے پوچھا، صلوات پڑھیں جی۔ زینب نے پوچھا تھا مولا جنت تو سمجھا دیں کہ جنت کیا ہے؟ بادشاہ نے فرمایا تھا جنت ماں کے شکم کی طرح۔ بڑے توجہ سے سنیے گا، میں نے کہا ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کرتا۔ مولا نے فرمایا جنت ماں کے شکم کی طرح۔ پوچھنے لگا مولا وہ کیسے؟ بادشاہ نے فرمایا ماں کے پیٹ میں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، خواہشیں نہیں ہوتی۔
یہی جنت ہے نا، جہاں خواہش نہ ہو اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جب حسین کے دربار میں چلے جاؤ تو پھر خواہش کون سی رہ جاتی؟ تو چل قرآن سے پوچھیں کہ جنت ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنین سے ان کے جانیں اور مال جنت کی قیمت پر خرید۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی جان کی کم سے کم قیمت کا نام جنت ہے، کم سے کم قیمت کا نام جنت ہے۔ تو میرے محترم سننے والوں، جب بات کم سے کم کی ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ کبھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ بھائی توجہ، میں کہوں جی اس رومال کی کم سے کم قیمت 100 روپے، تو پوچھیں جی زیادہ سے زیادہ کیا؟ جب لفظ کم سے کم آئے تو پھر گنجائش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی۔ جب مومن کی جان کی کم سے کم قیمت جنت ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ آئیے میں عرض کروں کہ مومن کی جان کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ کربلا کا میدان ہے، عاشور کی رات ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا۔ حسین بادشاہ نے دیا بجھایا اور فرمایا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ کیا کہنے آپ؟ فرمایا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ جو بیٹھنے والے تھے وہ بیٹھے، اور جب چراغ جلا، بھئی توجہ، تو سب سے پہلے ایک بوڑھا اٹھا تھا، ایک ضعیف اٹھا تھا 80 سال کا، اور وہ ایسا بوڑھا تھا جس کی انگلیوں کی پوروں میں نبیوں کی جوانیاں تھی۔ یار اگر میرے لفظ پہنچے تو پھر میرے ساتھ چل۔ نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ وہ ابن مظاہر اٹھے اور مولا نے پوچھا حبیب گئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا جو تھا میں جنت کا ضامن۔ تو حبیب کہنے لگے مولا میں کربلا میں جنت کے لیے آئے نہیں۔ کیا بات ہے آپ کی؟ میں کربلا میں جنت کے لیے آیا ہی نہیں۔ کیوں آئے ہو پھر؟ کہنے لگے مولا میں آیا ہوں حسین کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جنت چھوڑ کے حسین لیا۔ تو پھر حبیب نے سمجھایا تھا کہ مومن کی جان کی کم سے کم قیمت کا نام ہے جنت، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نام ہے حسین۔ کیا بات ہے آپ کی جنہیں میری بات پہنچی؟ اگر یہاں آنا ہے تو پھر حسین کے لیے آؤ۔ اب کوئی عزیز میرا چھوٹا بھائی، کوئی بزرگ تو جانتے ہیں، یہ سوال پوچھ لے کہ حسین کے لیے آئیں گے تو ملے گا کیا؟ تم جو حسین حسین کہہ رہے ہیں، تو حسین کے لیے آنے کا میں ثمر بتا دوں، صلہ بتا دوں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ حسین کے لیے آنے کی جزا کیا؟ میں ملت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حسین کے لیے زندہ رہو۔ حسین کے لیے بولے زندہ رہو تو ملے گا کیا؟ اگر تم حسین کے لیے زندہ رہے تو پھر حسین تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! اگر حسین کے لیے زندہ رہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین مرنے سے کیسے بچائیں گے؟ تو میں بتا دیتا ہوں۔ ماتم کرتے ہیں آپ؟ جو کرتے ہیں وہ تو بولو، سب کو کرنا چاہیے۔ یہ آج کل ایک نئی رسم چلی ہے جی، بندے بلا لو، سنگت بلا لو، ماتم کا۔ اچھی رسم نہیں ہے، ہر شیعہ کو ماتمی ہونا چاہیے۔ اور کئی بندے کہتے ہیں ہے بھی کہ ماتم نماز ہے بھی نماز۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں اور وہاں جماعت ہو رہی ہو، صف بنا کے بندے کھڑے ہو، آپ ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں، 4 رکعتیں ظہر کی دیکھ کے گھر آ جائیں، گھر والے پوچھے کہاں گئے تھے تو کہیں میں پڑھ آیا ہوں؟ دیکھنے سے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر بندے گلی میں ایک طرف کھڑے ہو کے ماتم دیکھیں تو ماتم دیکھنے سے ماتم نہیں ہوتا۔ ماتم ہے کرنے والی چیز، پڑھو گے تو ہوگی نا، دیکھنے سے نہیں ہوگی۔ جو بندے ماتم کرتے ہیں انہیں تجربہ ہے، میں ماتمی ہوں، مجھے تجربہ بھی ہے، میں اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ میں گھر میں اگر یوں ہاتھ ماروں تو درد ہوتا ہے، لیکن میں نے ماتم کرتا اتار کے ماتم کے حلقے میں کھڑے ہو کے کیا، مجھے درد نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے؟ دیکھتا ہوں بات کون سمجھتا ہے۔ جب بندہ حسین کے ماتم کے حلقے میں مودت لے کے جاتا ہے تو حسین اس کی نو تبدیل کر دیتے ہیں۔ میری بات پہنچے تو تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ۔ جب آپ ماتم کے حلقے میں مودت لے کے جائیں گے تو حسین نو بدل دیں گے۔ یہ میں جوش خطابت میں کہہ گیا ہوں؟
کہ حسین 9 بدلتے؟ اس کی دلیل ہے میرے پاس بے توجہ. آئیے میں دلیل عرض کروں. جب میرے مولا نے چراغ بجھایا تھا تو چراغ بجھ کے جلا تھا تو وہاں واقعات ہوئے تھے جنہوں نے یہ بات ثابت کی ہے. میرے مولا کے بالکل قریب ایک 94 سال کا بوڑھا تھا جس کا نام ہے جون. وہ 94 سال کا جون جوان آدمی نہیں تھا, ضعیف تھا, حبیب سے بھی 14 سال بڑا تھا. وہ رو رہا تھا. کون؟ جون رو رہا تھا. حسین کا اختیار بتا. میرے مولا نے پوچھا جون رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا مولا یہ کہتے ہیں کہ میرا نام فہرست میں نہیں ہے, میرا رنگ کالا, اس لیے فہرست میں میرا نام نہیں. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں جون مجھے پہچان, میں حسین ہوں, میں جب چاہوں تمہیں یوسف سے خوبصورت بناتا ہوں. کیا بات ہے بھیا, کیا کہنے آپ, زندگی آپ کی, جب چاہوں تمہیں یوسف سے خوبصورت بناتا ہوں. جون نے بھی تقریر کی تھی. اس وقت ایک اور صحابی بھی اٹھا جس کا نام ہے زہیر ابن کین. کیا نام ہے؟ سارے بولو. زہیر ابن کین. یہ عام بندہ نہیں تھا, یہ کوفہ کا سردار تھا. اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ صفین میں مولا علی کی مخالف فوج میں تھا. ہاں, زہیر ابن کین صفین میں دوسرے لشکر میں تھا. یہ حسین بادشاہ کے شہداء میں بڑے عجیب عجیب بندے ہیں جنہیں حسین نے پاک کر کے علیہ السلام بنایا. ایک میرے مولا کے لشکر میں بندہ ہے عبداللہ. عبداللہ نام کا بندہ, یہ عرب کا ڈاکو تھا. میرے مولا نے 9 محرم کو اسے خط لکھا. لوگوں نے پوچھا مولا وہ تو ڈاکو ہے. سرکار نے فرمایا وہ ڈاکو ہے, میں حسین ہوں, اسے بلاؤں گا تو پھر علیہ السلام کر دوں. جو حسین کے بلانے پہ آئے پھر حسین اسے کیا کرتے ہیں, یہی عرض کرنے جا رہے ہیں. یہ زہیر ابن کین مولا کی مخالف فوج میں تھا. صفین کے میدان میں علی کی تلوار 9 بار زہیر کے خود سے مس ہو کے واپس پلٹی. جب 9ویں بار پلٹی تو پھر مالک نے مالک سے پوچھا, یار جسے بات پہنچی وہ جاگے. مالک اشتر نے مالک سے پوچھا. مالک کہنے لگے مولا یہ بڑا سردار ہے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. بادشاہ نے فرمایا مالک اشتر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ میرے بیٹے کا سپاہی ہے, یہ حسین کی فوج میں. وہ زہیر ابن کین بھی تھے وہاں. زہیر نے بھی تقریر کی اور زہیر ابن کین نے کہا تو مولا 70 بار زندگی ملے نا تو ہر بار میں حسین کے قدموں پہ قربان کروں. بھائی کمال کا سنا آپ نے, بہت اچھا سنا. اور جب یہ تقریریں ہو گئی تو اب یہ رات تھی 10ویں کی. کون سی رات تھی بولے؟ 10ویں رات کا چاند چھوٹا چاند نہیں ہوتا, 14 سے 3 دن کے پہلے کا ہوتا ہے. چاند کی بھی روشنی تھی ہلکی ہلکی, شمع بھی جل رہی تھی. بنو ہاشم کے جوانوں کے چہروں کی بھی روشنی تھی. اور 10ویں رات تھی. قبلہ دیکھیے گا میری طرف, میں بتا رہا ہوں حسین دیتے کہ دور کھڑا تھا مسلم ابن اوس چاند. اس نے حیران ہو کے زمین پہ پھر چاند دیکھا, پھر شمع دیکھے, پھر بنو ہاشم کے جوانوں کے چہرے دیکھے کہ حبیب ابن مظاہر نے پوچھا یہ زمین پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا پوچھنا تو بھی دیکھ. پوچھنا تو بھی دیکھ. حبیب نے بھی دیکھا. پھر زہیر ابن کین نے پوچھا یہ دونوں کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو بھی نہ پوچھ, زمین پہ دیکھ. زہیر نے بھی دیکھا. ہلال بن نافع آ گئے, کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو بھی دیکھ. عابس شاکری آ گئے, کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو بھی دیکھ. میرے مولا کے سارے صحابی زمین پر مٹی پہ دیکھنے لگے کہ کریم کربلا مسکرا کے کہتے ہیں میرے جانثار 10ویں رات کے چاند کی روشنی میں زمین پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ رو پڑے صحابی, ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے بادشاہ حیران ہو گئے. حیرانی کس بات پہ؟ کہنے لگا مولا حیران اس لیے ہیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا. یار جس بندے کو بات اب بھی نہیں پہنچی, میں بتا رہا ہوں حسین دیتے کیا ہیں؟ چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا, مگر جب چراغ بجھ کے جلا ہے ہمارا سایہ ہی نہیں. مولا چاند میں روشنی نہیں رہی, شمعوں میں تاب نہیں رہی کہ ہمارے جسم میں کچھ مسئلہ ہے. سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہ, اب تمہارا سایہ ہوگا بھی نہیں.
کہنے لگے مولا وہ کیسے؟ بادشاہ نے فرمایا تم نے یزید کو دفع اتنی قوت سے کیا ہے کہ میں نے تمہیں حسینیت میں جذب کر کے تمہاری نو تبدیل کر دی ہے. جو حسین کے دربار میں آئے ہیں جی آپ سلام. یہ بچوں کو بٹھائیں، یہ بچوں کو ادھر بٹھا رہے. حسین کے دربار میں آؤ گے تو پھر صرف رزق، روٹی، شفا، اولاد نہیں، حسین صاحب کمال بنا دیتے ہیں. حسین اولاد دیتے نہیں. میرے اس جملے پہ زندگی بھر غور کیجئے گا. حسین صرف اولاد دیتے نہیں، حسین اولاد دینے والا بنا دیتے. حسین صرف رزق نہیں دیتے، حسین رزق دینے والا بنا دیتے ہیں. اور جن بندوں کے دل میں سچی طلب ہو، حسین ان کے دل سے بھوک ختم کر دیتے. کیا کہنے آپ کے، جی آپ آباد میں. حسین جو لیتے ہیں نا اسے بدل دیتے، اسے تبدیل کر دیتے. آئیے میں سمجھاؤں کہ حسین نے کیا لیا اور اسے کیا کر دیا. حسین نے مٹی لی، اسے شفا کر دیا. حسین نے مٹی لی، اسے شفا کر دیا. حسین نے آسی لیا، اسے ہور کر دیا. حسین نے بوڑھا لیا، اسے جوان کر دیا. حسین نے پیاس لی، اسے کوثر کر دیا. حسین نے موت خریدی، اسے زندگی کر دی. حسین نے کیا سے کیا کر دیا. او دنیا والوں، او مسلمانوں، اگر انسان ہونے کے دعوے دار تو پھر آؤ تو صحیح نا. حسین کا جلتا ہوا چراغ تو دیکھو. یہی چراغ تمہیں منزل تک لے جائے گا، یہ آنکھیں نہیں لے جائیں گی. ان آنکھوں میں تو بندہ دیکھتا ہے. ایک روشنی ہوتی ہے باہر والی، ایک ہوتی ہے اندر والی. سر اٹھاؤ. حسین دیتے اندر والی روشنی. باہر والی روشنی بڑی عام سی ہے، اور روشنی اندر نہ ہو تو باہر والی روشنی اندھیرے سے بھی خطرناک ہوتی ہے. باہر والی روشنی میں بندے دیکھتے ہیں، اندر والی روشنی بتاتی ہے کیا دیکھا ہے. ہاں اندر والی روشنی بتاتی ہے. میں بتا دوں فرق کیا ہے اندر والی اور باہر والی روشنی میں. باہر والی روشنی میں یزید دیکھ رہا تھا، اور باہر والی روشنی میں دیکھ کے کہے جا رہا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. سب کو عورت ہی سمجھ رہا تھا. حسین اندر والی روشنی سے بتا رہے تھے نہیں صرف عورت نہیں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے. یار جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے. یہ اندر حسین والی روشنی سمجھاتی ہے. کیا کہنے آپ کے، جی آپ آباد رہیں. یہ حسینیت سمجھے. یہ رشتوں کی تمیز حسین نے سمجھی. تو جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے اس کا اتنا حق نہیں بنتا کہ تم ایک دن اس کی صف اعضاء پہ آ کے بیٹھ جاؤ. حد ہو گئی. لوگ اس کی یاد میں نکلے ہوئے جلوس کا راستہ روکتے. اللہ کی مخالفت کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کی مخالفت کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. علی کی مخالفت کرے تو بندہ منافق ہو جاتا ہے. حسین کی مخالفت کرے تو بندہ یزید ہو جاتا ہے. دنیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. لوگ حسین کی مخالفت کریں. حسین میرا، حسین تیرا، حسین رب کا، حسین سب کا. حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے. خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی. نعرہ جی ہاں آباد. میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. بس میرے محترم سننے والوں، بڑی محبت کی مصطفیٰ نے حسین سے. آغاز کر رہا ہوں مسائل کا. بہت محبت کی مصطفیٰ نے شبیر سے، اور جتنی محبت، جملہ سنیے، جتنا رسول نے حسین سے پیار کیا. چلے میں سمجھا دوں. وہ عید کا دن آپ کو یاد ہے جب رسول کندھوں پہ اٹھا کے نکلے تھے، ہر گلی میں گئے تھے اور پھر مسجد نبوی میں آ گئے.
سارے صحابی بیٹھے تھے اور مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کر فرمایا حسین پہلے میرے ہاتھوں پہ قدم رکھ، ہاتھوں پہ اٹھایا، پھر سینے سے لگا، پھر چھولی میں بٹھا، پھر زمین پہ بٹھا۔ یہ مصطفیٰ کیا کر رہے تھے؟ سامنے امت بیٹھی تھی نا، امت کو سمجھا رہے تھے دیکھ لو اگر کبھی اسے اتارنا پڑے نا، کیا بات ہے جی، آپ کی معرفت کی کیا بات ہے، ایسے اتار۔ مسلمانوں نے ایسے اتارا نہیں۔ جزاک اللہ۔ میں مجلس کی قبولیت کی دعا نہیں کیا کرتا، کیونکہ مجلس وہ عبادت ہے جو ہونے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ بس چند جملے میں شبیہ ذوالجناح کے استقبال میں کہوں، چند جملے۔ اسے صرف گھوڑا نہ کہا کرے، کئی بندے کہتے ہیں گھوڑا آ گیا، نا 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 نا۔ جیسے کعبہ ایک مکان ہے نا چھوٹا سا، آپ اسے مکان تو نہیں کہتے، کعبہ کہتے ہیں۔ قرآن کتاب ہے نا، آپ کتاب تو نہیں کہتے، آپ قرآن پاک کہتے ہیں۔ ویسے عزت کے کچھ نام ہوتے ہیں، اس کا عزت والا نام ہے ذوالجناح۔ صرف گھوڑا نہ کہا کریں، لوگوں کو کہنے دیں کہ گھوڑا نکلا ہے۔ اس سواری کی بڑی عزت ہے۔ سفید داڑیوں والے اکثریت سے بیٹھے، میں بتاؤں کہ بلا اس کی عزت کیا ہے اس سواری کی۔ یہ جوان جب قتل ہو جائے نا، کوئی جوان قتل ہو جائے، اس کا جنازہ گھر کو چلے تو جنازے سے پہلے خبر گھر پہنچ جاتی، تو پھر مقتول کی بہنیں رو رہی ہوتی، جنازے کے ساتھ دوست بھی جاتے ہیں، مگر جب دوست جنازہ لے کے گھر میں جاتے ہیں نا، تو بڑے گھروں کی جو بہنیں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں جو ہوتی ہیں، وہ پردہ کر جاتا ہوتا بھائی کا جنازہ ہے، وہ بھائی کے دوستوں کے گلے لگ کے نہیں روتی، وہ پردہ کر جاتا۔ میں بتاؤں ذوالجناح کی کتنی عزت ہے۔ جب ذوالجناح حسین کی شہادت کی خبر لے کے خیموں میں گیا تھا تو علی کی بیٹیاں اس کے گلے لگ لگ کے روئی تھی۔ اعظم اللہ ہو سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز بلند ہوگی، کیا بات ہے، بڑے درد سے آپ ہوئے ہیں، میرا حصہ خیرات مجھے مل گئی۔ اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی اس سواری کی؟ اس کی عزت کے لیے ایک اور جملہ کہوں میں، بندے کہتے ہیں بطول نے چادر میں جو کھلائے تھے، سنا نہیں آپ نے؟ ہاں بلایا تھا نبی کی بیٹی نے، مرتجز کو گھر بلایا تھا، چادر پھیلائی تھی سید۔ میں نے اپنی چشم معرفت سے دیکھا ہے تو مجھے یوں لگا ہے بی بی جو نہیں کھلا رہی تھی، سیدہ مرتجز کو بلا کے اپنی چادر میں اسے کربلا کا نقشہ دکھا رہی تھی۔ کیا بات ہے آپ کی، جی آپ آباد ہیں، سلامت، بڑا پیارا آپ نے سنا، آواز آپ کی بلند ہو گئی۔ بندے کہتے ہیں شہادت حسین پڑھیں، بڑی لمبی شہادت ہے، کہاں سے شروع ہے کہاں پہ ختم ہے؟ پڑھ تو میں دوں، میں تو ایک جملے میں علی کے سارے بیٹوں کی شہادت پڑھ دیتا ہوں، اگر کہیں تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ علی کی بیٹی سیدہ زینب پہلی بار گھر سے نکلی تھی، علی کے سارے بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ آباد رہو، سلامت رہو، بڑی پیاری آپ عبادت کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی روایت میں ایسی بھی نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی لفظ میں ایسا نہیں کہنا چاہتا، میرے پاس ویسے قبلہ لفظ نہیں ہے مصائب پڑھنے کے، میرے پاس کوئی لفظ نہیں، اس میں علی کی بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، میں ہم سا بندہ ہوں، میرے پاس مناسب لفظ ہی نہیں ہے میں ان آیتوں کا ذکر کر سکوں، لیکن چونکہ حکم ہے کہ مصائب چھپانے نہیں چاہیے، اس لیے میں مصائب چھپاؤں۔ جب سارے چلے گئے حسین اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے حسین،
تو میرے مولا حسین نے تبرکات والا صندوق کھولا، ایک پوشیدہ پرانا لباس جگہ جگہ سے تار تار کر کے شبیر نے پہن دیا۔ وہ لباس پہن کے حسین نے فرمایا اما فضا میری بہنوں کو بلاؤ، میری بیٹیوں کو بلاؤ، میری پرجائیوں کو بلاؤ۔ ساری مرشد زادیاں، مخدوم زادیاں، قرآن ناطق کی آیات کبریٰ شبیر کے خیمے میں آ گئے۔ شبیر مٹی پہ بیٹھ گئے، رونے کے لیے یہی بات کافی، ساری بیویاں گرد کھڑی۔ ایک بار حسین نے امامے پہ ہاتھ رکھ کے سر بلند کیا، فرمایا میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو اس جملے کو نہ سمجھے، شبیر آواز دے کے کہتے ہیں میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں، تم میں سے جس نے مجھے جتنا رونا ہے ابھی رو لو۔ کیا بات ہے یار تمہاری معرفت کی۔ تیار ہو گئی آپ کی آنکھ، عبادت کو تیار ہو گیا۔ حسین خیمے سے نکلے، جب شبیر خیمے سے نکلے تو میر انیس نے اس کا نقشہ کھینچا۔ میں بتاؤں کیسے نکلے، آپ شاید نہ سمجھے، بیٹیاں سمجھ جائیں گی۔ وہ فرماتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ بیٹیاں روئیں، حسین خیمے سے نکلا۔ حسین خیمے سے نکلا ہے، مرتجز کے پاس آئے۔ شبیر نے مرتجز کے پاس آ کے مرتجز کے کان کے ساتھ ہونٹ لگائے کہ مرتجز کے دونوں گھٹنے زمین پہ لگ گئے۔ سر اٹھاؤ جس نے ماتم کرنا ہے۔ سوال کرو شبیر نے مرتجز کے کان میں کیا کہا؟ حسین مرتجز کے کان میں کہنے لگے مرتجز وہ جو مجھے سوار کرواتے تھے نا وہ سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے ہیں، میں رہ گیا ہوں اکیلا، اور اگر میری کوئی بیٹی، میری کوئی بہن میری تنہائی دیکھ کے خیمے سے نکل آئی پھر بطول کا لال تیری پشت پہ نہیں جائے گا، پھر میں پیدل چلا جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ مرتجز کے دونوں گھٹنے زمین پہ لگے۔ حسین مرتجز کی زین پہ آئے، فرمایا مرتجز چل۔ سوال میرا یہ مرتجز چل پڑا؟ نہیں۔ پھر حسین نے کہا چل، چلا؟ نہیں۔ پھر کہا چل، نہیں چلا۔ اس علاقے والوں شبیر آواز دے کے کہتے ہیں مرتجز تھک گئے ہو، میں پیدل چلا جاؤں؟ مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ کیا بات ہے تمہاری بلند ہونے والی آوازیں، مالک قبول فرمائے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بتا پھر چلتا کیوں نہیں؟ ایک دو جملے بیٹے بیٹھنا، جلدی بیٹھنا۔ مرتجز کہتا ہے بادشاہ ایک مجبوری بن گئی۔ حسین پوچھتے کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا مولا میرے پیروں میں عصمت کی زنجیر آ گئی۔ ہائے ہائے کیا کہنے، میرے پیروں میں عصمت کی زنجیر آ گئی۔ شبیر نے سر جھکا کے دیکھا، اور بیٹیوں کے جو باپ بیٹھے ہوئے، 3.5 سال کی سیدہ، یہ جو ہم اپنی بچیوں سے کہتے ہیں نا جاؤ مرتجز کے سموں کو ہاتھ لگاؤ، یہ ہم خود نہیں کہتے، یہ حسین کی سکینہ کی سنت ہے۔ لگایا کرو چادروں کی حفاظت کی ضمانت مل جائے گی۔ شبیر نے دیکھا 3.5 سال کی سیدہ مرتجز کے سموں کے گرد بازو، آواز دے کے کہہ رہی تھی مرتجز جانا نہ، تو گیا تو سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ اور رونے والوں شبیر نے بیٹی کو دیکھا، حسین مرتجز کی پشت سے زمین پہ آئے، حسین مٹی پہ بیٹھے۔ شبیر نے 3.5 سال کے قرآن عصمت کو رحل امامت میں رکھا۔ ہائے ہائے، بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا، جو ادب سنتے ہو، بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا۔ میں تیرے ماتم کے لیے ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ حسین آواز دے کے کہتے سکینہ آج کے بعد یہ سینہ نہیں ہے۔ سکینہ سفر بڑا مشکل ہے، سجاد ہوں گے مگر ان کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہاتھ کھڑیاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں۔ سکینہ سجاد سے نہ کہنا، پتھر پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھنا، ریت پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لینا، گرم زمین ہو وہاں نماز پڑھ لینا۔ سکینہ آج کے بعد سینہ نہیں، پھپھیوں سے کچھ نہ کہنا، سفر مشکل ہے، بھائی سجاد سے کچھ نہ کہنا، سفر جیسے کٹے ویسے کٹ لینا۔ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ سکینہ بابا کے زانوں سے اٹھی، شہزادی چل پڑی۔ جس بندے کو میرا یہ جملہ سمجھ آ گیا وہ گھر جا کے بھی ماتم کر لے گا۔
کائنات میں سب سے بڑا سلطان، صابرین کا سلطان، وہ جس کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے نہیں کانپا تھا نا، وہ شبیر دھاڑے مار کے رویا، سوال کر کے حسین دھاڑے مار کے کیوں رو؟ حسین اس لیے روئے کہ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ جو بندہ میں بسم اللہ چاہوں گی آپ کی عبادت مالک کو، میں بسم اللہ چاہوں، ہو گئی عبادت۔ شبیر نے اب جی بسم اللہ، حسین نے اپنی زندگی میں اپنی شہزادی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ شبیر نے آواز دی، سکینہ سکینہ، شہزادی پلٹی نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر دیا، آواز دے کے کہتی بابا وعدہ ہو گیا۔ ہائے کیا بات ہے، بابا وعدہ ہو گیا، میں وہ صبر دکھاؤں گی، ہر قدم پہ امت کو دادی زہرا یاد آئے گی۔ کیا کہنے آپ کے جی آپ آباد ہیں۔ شہزادی چلی گئی، حسین اٹھے، ہو سکتا ہے میں شہادت مکمل نہ پڑھ سکوں، دو جملے آپ کی محبت میں پڑھے جا رہا ہوں۔ شبیر اٹھے، اٹھ کے پھر ودا کرنے کے لیے حسین اٹھے۔ اب حسین سیدہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے، پردے کے سامنے کھڑے ہو کے شبیر نے آیت تطہیر پڑھی، اندر تڑپ گئی بطول کی بیٹی، آواز دے کے کہتی ہے حسین کیوں سوالی بن گیا، اندر آ جاؤ۔ شبیر اندر گئے، سیدہ آواز دے کے کہتی ہے میں چاہوں تو وقت روک لوں، تو میرے خیمے میں بیٹھا رہے، میں وقت چلنے نہ دوں، لیکن شبیر بابا کی ولایت کو تیرے سجدے کی ضرورت ہے، شبیر تمہیں جانا پڑے گا، لیکن جانے سے پہلے میں ماں کی ایک وصیت پوری کر لوں۔ حسین کہتے ہیں ہاں بہن کر لو، آواز دے کے کہتی شبیر ذرا گردن سے کرتا ہٹا، دونوں طرف بوسے دے کے سیدہ زینب آواز دے کے کہتی شبیر یہ 3 جماعت ثانی کو ماں نے وصیت کی تھی، جب آخری بار حسین گئے میری طرف سے گردن چومنا۔ اب شبیر رو کے کہتے ہیں زینب اگر اجازت تو میں بھی ماں کی وصیت پوری کر لوں، جس بندے نے ابھی تک ماتم نہیں کیا آواز دے کے کہتی حسین تو بھی کر لے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں زینب ذرا کلائیوں سے کپڑے ہٹا، میں بسم اللہ کروں، جو سمجھ گئے ہو، جو ماتم کر گئے ہو، مالک تمہاری زندگیاں کرے، تمہاری دعائیں مالک مستجاب کرے۔ زمین کربلا کانپی، شبیر خیمے کے دروازے سے باہر آئے، حسین پھر مرتجز کی پشت پہ سوار ہوئے۔ جب خیموں کی سرحد پہ آئے نا ایک بار حسین نے پلٹ کے خیموں کا رخ کیا، آواز دے کے کہتے یا زینب یا ام کلثوم یا رقیۃ یا سکینۃ یا ام فضہ علیکن منی سلام، اے مخدوم زادیو تمہیں مسافر حسین کا آخری سلام ہو۔ جو بندے ابھی تک ماتم میں شامل نہیں ہوئے وہ جھولی پھیلائے تھا کہ آنکھ پرنم ہو جائے نا، جنازوں کا استقبال خشک آنکھوں سے نہیں کرتے۔ حسین بادشاہ روانہ ہوئے، میں بتاؤں اکلے چک والوں کیسے چلے، سفر آسان تھا، یہ خیموں سے فوج تک کا سفر آسان تھا۔ مجھے آپ سفر بتاتے رہے، رستہ بتاتے رہے، یہاں سے آنا ہے، یہاں سے آنا ہے، یہاں سے آنا ہے۔ حسین کا سفر کیسا تھا؟ حسین کے سفر میں بتاؤں منزلیں کون کون سی تھی؟ بڑا مشکل سفر تھا، کہیں زہیر پڑا تھا، کہیں حبیب پڑا تھا، کہیں جون پڑا تھا، کہیں قاسم کے ٹکڑے تھے، کہیں اصغر تھا، کہیں اون تھا، کہیں محمد تھا، کہیں وہ جگہ تھی جہاں اکبر کے سینے سے برچھی نکالی تھی۔ ساری جگہوں سے حسین چپ کر کے گزر گئے۔ جس بندے نے ماتم کرنا ہے گھر جا کے بھی وہ جملہ اس نوکر کا توجہ سے سن لے، ساری جگہوں سے حسین چپ کر کے صبر سے گزر گئے۔ لیکن اس علاقے والوں ایک جگہ ایسی آ گئی کہ حسین کی سسکیاں بھی نکل گئی، حسین کے آنسو بھی نکل گئے۔ بتاؤ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں عباس کا پہلا بازو پڑا تھا۔ میں بسم اللہ کروں، جو بندے عبادت میں شامل ہو گئے تیاری کرو نا ماتم کی، جی میں بسم اللہ کروں، یہ وہ جگہ تھی جہاں مولا عباس کا پہلا بازو پڑا تھا۔ اب شبیر کے تیور بدل گئے، بھائی کے بازو دیکھ کے شبیر کا لہجہ بدل گیا۔ شبیر چلے، گھوڑے کو تیز دوڑایا، منزل نوخیلا پہ آ کے شبیر نے اپنا نیزہ نکالا، ہوا میں پھینکا، 9 میل دور جا کے شبیر کا دوسرا نیزہ گرا، پہلا نیزہ اسی جگہ پہ نصب کیا جہاں حسین کھڑے تھے، پھر ان دونوں نیزوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا۔ 3 دن کا پیاسا بطول کا لال، علی کا لاڈلا، فرزند رسول، عزادارو 3 دن کا پیاسا میرا مولا حسین، عباس کا آقا، اکبر کا بابا، اکبر اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا، کائنات کا سلطان، دونوں نیزوں کے درمیان کھڑے ہو گئے شبیر۔ شبیر جب کھڑے ہو گئے میں بتاؤں شبیر کے تیور کیسے بدلے تھے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں تم نے مجھے کمزور سمجھ رکھا ہے،
तुमने मुझे बेवारिस समझ रखा है। तुमने क्या समझा मैं 3 दिन की प्यास से थक गया हूँ? मैं अब्बास का भाई हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद के कंधों का सवार हूँ। तुम में से किसी की जरूरत है मुझे इन दोनों नेज़ों के दरमियान से गुजर के दिखाओ। अदादारो शबीर ने ये कह दिया। अब एक सवाल है मेरा भाइयों के भाइयों से, जब मुसीबत की इंतहा हो जाए तो फिर याद वो आता है जिसके साथ सबसे ज्यादा प्यार हो। जब यजीद की फौज में से कोई बंदा आगे नहीं बढ़ा, अब हुसैन ने तलवार निकाली, कल्बे लश्कर पे हुसैन ने पहला हमला किया। मैं बताऊं शबीर ने कहा क्या? शबीर पहला हमला करके आवाज दे के कहते हो बेगैर तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया। जिस बंदे की आवाज अब भी बुलंद नहीं हुई, जो बंदा अभी भी तैयार नहीं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बेगैर तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया। कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला। आवाजें बुलंद करो, शबीर जुल्जना का इस्तकबाल करना है। कभी भी मैं बिस्मिल्लाह करूं, अब्बास वार करके कहते हो बेगैर तो तुमने मेरा गाजी मार दिया। कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला, कभी कल्बे लश्कर पे हमला। शबीर लड़ रहे थे। मैं बुजुर्गों से माफी चाहूंगा, ये मैं बेटियों बहनों के लिए जुमला कह रहा हूं। शबीर लड़ रहे थे, अचानक अली की बेटी ने खैमे का पर्दा उठाया, आवाज दे के कहती अम्मा फिजा मेरे साथ। बीबी आवाज दे के कहती कहां जाओगी अली की बेटी? सैयदा आवाज दे के कहती अम्मा आप मेरे साथ, मैं तुझे अब्बास लड़ता दिखाऊं। हाय हाय, जिस बंदे को समझ आ गई जुमले की वो मातम कर लेगा। आवाज दे के कहती अम्मा जरा इधर आना मेरे करीब, वो देख मेरा हुसैन लड़ रहा है, वो देख मेरे हुसैन का, अम्मा वो देख मेरा हुसैन लड़ रहा है। शबीर लड़ रहे थे, बीबी ज़ैनब दिखा रही थी। लड़ते 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 अचानक सैयदा फिजा आवाज दे के कहती मुर्शदजादी मुझे तेरा भाई नजर नहीं आ रहा। जुमला समझोगे? सैयदा ज़ैनब आवाज दे के कहती अम्मा वो देख जीन से जरा नीचे उम्मत ने मेरे भाई के लिए तीरों का मुसल्ला बिछाया। बस अल्लाह मैं बिल्कुल करीब आ गया। अगले जुमले पे शबीर जुल्जना को मैं आने की दावत दूंगा। आपकी बड़ी इबादत हो गई, इस मौसम में इम्तिहान नहीं लेना चाहता। अज़ादारो अनगिनत जख्म थे शबीर के बदन पर। एक रिवायत में तेरी इबादत के लिए कहूं, इतने जख्म थे कि यजीद की फौज का एक सिपाही रिवायत करता है मैं हुसैन के पीछे खड़ा था, मुझे हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ का सिपाही नजर आता था। मैं बिस्मिल्लाह करूं, जो बंदा अभी तक इबादत में शामिल नहीं हो सका। शबीर के जिस्म पे इतने जख्म थे। शबीर बैठे थे रेत के एक टीले पर, लश्कर यजीद में शोर था। कुछ कहते थे हुसैन मारे गए, कुछ कहते थे नहीं हुसैन हैं। एक हरामजादा है जिसका नाम सनान इब्ने अंस है, ये कहता मुझे इजाजत दो मैं जाके पता करता हूं हुसैन है कि शहीद है। ये लाइन चला, 2 रिवायतें, एक नेज़े की है, एक रिवायत में पढ़ने लगूं वो सख्त है, तेरा दिल बंद हो जाएगा। ये चला, इसने चलते हुए रास्ते में झुक के ना एक वजनी पत्थर उठाया, नोकदार पत्थर। ये पत्थर इसने अपनी पुष्ट पे छुपा लिया। पुष्ट पे पत्थर छुपा के ये शबीर से चंद कदम के फासले पे रुक के ना आवाज दे के कहता है हुसैन किसी ने तेरी बहनों के खैमों को आग लगा दी। जो बंदा इबादत में शामिल नहीं हुआ, मैं रिवायत के लफ्ज पढ़ रहा हूँ। शबीर सर उठा के कहते हैं हरामजादा झूठ बोलता है। शबीर ने सर उठाया, इस कुत्ते के बच्चे ने झूठ बोला था कि हुसैन सर उठाए। हुसैन ने सर उठाया, इसने पीछे हट के वो नोकदार पत्थर हुसैन की पेशानी पे मारा। अगर सुनोगे हुसैन पुष्ट के बल जमीन पे आए। एक बार शबीर की जुबान से ना अब्बास निकला, ना अकबर निकला, ना कासिम निकला। हुसैन आवाज दे के कहते अम्मा इन्होंने मुझे बड़ा मारा है। जो बंदे अभी इबादत में शामिल नहीं हुए, हाय अम्मा इन्होंने मुझे बड़ा मारा। बस आखिरी लफ्ज शबीर जुल्जना तैयार है ना। शबीर ने आखिरी सजदे में सर रखा, शबीर ने आखिरी सजदे में सर रखा। बस एक लम्हा जब मैं इशारा करूं फिर ना, शबीर ने आखिरी सजदे में सर रखा। कातिल भी आ गया, बेटी भी पहुंच गई। मैं लफ्ज कह गया हूं तो समझ ही नहीं सका। कातिल भी आ गया, बेटी भी पहुंच गई। तीरों से रास्ता बना के ना जब सकीना करीब पहुंची, सकीना बाबा की जुल्फें सीधी कर रही थी। आवाज दे के कहती थी बाबा मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, रास्ते में तीर चल रहे थे। अदादारो सैयदा ने बाबा की जुल्फें सीधी की। ये हरामजादा कातिल करीब खड़ा था। मुझे माफ कर देना, लफ्ज किताब के हैं, बदल नहीं सकता। इस हरामजादे को बड़ी जल्दी थी, इसने सकीना को हटाने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत ने सकीना को करीब रखा। बाप की गर्दन
कि बेटी का हाथ था। इस कुत्ते के बच्चे ने इंतजार नहीं किया, इसने जल्दी में पहली जरब मार दी। इस काले कपड़े की इज्जत की कसम है, हुसैन की गर्दन से पहले सकीना का हाथ जख्मी हो गया। जिस बंदे के सीने में दिल है, हज़ारों शहजादी पीछे हटी, ये जरबे मारता रहा, जरबे मारता रहा। जब नामी जरब चली ना, जब मकतूल का वारिस करीब हो, उसे यकीन हो मेरा मकतूल नहीं बचता, फिर वो क्या करता है हज़ारों, फिर वो पानी तलाश करता है, कहीं से पानी मिल जाए। लेकिन इस मिंबर की इज्जत की कसम है, जब शबीर की गर्दन पे नामी जरब चली तो फिर सकीना फुरात के किनारे किनारे दौड़ी है। फिर सकीना पानी की तरफ नहीं गई, फिर सकीना गाजी की तरफ गई है। फिर सकीना गाजी के करीब जाके आवाज दे के कहती है, चाचा दीन बच गया है, तेरी बेटी यतीम हो गई। और होने वाला जब सकीना पलट के आई थी ना, जब सकीना पलट के आई थी, ये हरामजादा शबीर का सर लेके जा रहा था। शहजादी आवाज दे के कहती है, मेरी झोली में रख दे, चाहे तू कहेगा वही छोड़ाऊंगी। ऐसे ना उठा, एक जुल्फ टूटती थी मातमे हुसैन।